نہیں باپ بچوں سے پریشان ہے نہیں، بیٹے کیا ہے باپ سے پریشان ہے. میرا ابا ہے نہیں، سب کے ابا موبائل دلاتے ہیں، میرے ابا موبائل دلاتے ہیں. بیٹی کیا کرتی کالج جاتے ہیں ان کو سب دن سے موبائل نہ کرتے ہیں، آپ موبائل نہیں کرتے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ باپ جب پابند ہوگا تو اس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہوگا تو بچے کو بھی قرآن پڑھنے کی عادت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو بے شک بچے کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی نا. باپ مصلی بچا کر نماز پڑھے گی تو بیٹا بھی مصلی بچا کر نماز پڑھے گا. یاد رکھو جتنے اعمال ہمارے اندر رہیں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ تمہیں ہاتھ پکڑ کر جنت بھی ملی جائے گی جہنم میں بھی ملی جائے گی. یاد رکھو اس بات پر غور کرو. آج ہمارے اندر یہ تربیت نہیں ہے. اور ایک بات میں ہمارے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہماری جماعت والوں سے ہر چیز سے سارے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خاص کر شکرانے کو کاٹنے کی کوشش کریں. شکرانہ نہ کرو، شکرانہ ایک لوگوں کو، کیونکہ شکرانے کے اندر جتنا کھانا پکایا جاتا، جتنے لوگوں کو کھلایا جاتا، وہ غریب طبقے کی بچیاں بھی اس کے اندر موجود رہتے. سوکران کھلاتے، ریسانے کھلاتے، غریب بچیاں رہتی ہے تو اس کی وہ کھانا جو کھلا رہے نا وہ کل صبح کھلا تو وہ شادی کا کھانا ہوتا ہے. ہاں یہ رسم نہیں ہے اس حدیث میں. اب کیا آدھے بول رہے تو حافظہ پوچھتے ہیں کمال کا بول رہے کرتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں. ہاں ہمیں پڑھے تو ہاں رہنے دو آپ کرنے والے بولتے ہیں. اب نہیں پڑھتے کیا ہے ہمارے اندر نہیں. اور ایک چیز یاد رکھو، کسی کی یہاں پر غریب بچی کی شادی ہوتے رہتے ہیں نا، ہاں وہاں پر تھوڑے لوگ جا کر شادی کر لیں. کیا گھر کے لوگ جا کر شادی کر لیں اور بوڑھوں کو گاڑی لے جاتے ہیں. خوب باپ بیچارہ باپ کس طریقے سے دیکھو اچھا ماں کو شادی کرتے رہتا ہے، یہاں کرتے دیکھو کرتے رہتا ہے. دولے والے کو ہمیشہ دلاسا نہیں دیتے وہاں پہ. کیا تمہیں کیا بھی گھر میں کو ہمیں 5 دن آتے شادی کرو، گھرش کر دو، گھرش کر دو، تھوڑا ہمیں ولیمہ اچھا کریں گے، ولیمہ اچھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شادی کے یہاں پر کم جاؤ، ولیمہ ایسا کرو کہ اللہ بابر اس ولیمے میں صرف غریب کھائیں. اور کھائیں غریب کھائیں، ایسا ولیمہ کرو. آج ہمارے اس میں وی آئی پی لوگ آئے بولے تو کہتے ہیں غریبہ ہے کون سے بیٹھے غصے بیٹھنے کو رسم کیوں کرتے جاتے رہتے ہیں لوگ یوں یوں کرے جاتے رہتے ہیں. غریبہ یہ بیٹھا رہے تھے یہ ہمارے یہاں تھا. ہمارے یہاں کیوں ہمارے اندر برکتیں کیوں نہیں، ہمارے حالات کیوں بھی کر رہے ہیں؟ شادی ہونے کے باوجود رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ رشتوں کے اندر پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب کسی کے یہاں پر دعوت ہوتی ہے، جب وہ شخص خوش ہو کر گیا تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے دعا ہے. خوش ہو کر گیا تو تمہارے لیے دعا ہے. اگر وہ شخص ناراض ہو کر چلے گیا، ناراض ہو کر چلے گیا، اس کے دل کے اندر ناراضگی پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے بد دعا ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ بد دعا ہے. سب کو خوش کرنے کی کوشش کرو، سب کو اپنا سمجھ کر سب کو یہ سمجھو، کیونکہ میری بارگاہ میں جب بندے سب آتے ہیں، وہ سوکار بھی ہو، بڑا بھی ہو، منسٹر بھی ہو، کیسا بھی ہو، فرماتے ہیں ایک ہی سب میں کڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. وہ کیسا بھی بڑا آدمی ہو، ولی بھی ہو، جب سب میں بیٹھ گیا بھی ہو، ٹھہر گیا بھی ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں سب ایک ہے. میرے محمد اسلامی بھائیو، آج ہم لوگ ہماری نگاہ میں کسی کو اونچا کسی کو نیچا نہیں دیکھنا چاہیے، سب کو ایک سمجھ کر کرو. تو بے شک جب وہ غریب کسی سوکار کے بازو بیٹھ کر کھانا کھاتے رہا تو اس کے جیسا اس کو بھی ریسپیکٹ دو گے تو وہ خوش ہو کر کیا کرے گا؟ اے مالک و مولا، جہاں پر عزت نہیں ملتی تھی وہاں پر مجھے عزت ملی، تو اے مالک و مولا تو بھی اسے عزت عطا فرما، تو بھی اسے عزت عطا فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایسی عزتیں کمانے کی کوشش کرو. جب وہ غریب عزت دے گا تو یہ شب قدر کی رات میں وہی لے کے تمہیں کام آئے گی، وہی اس کی دعائیں تمہیں کام آئے گی شب قدر کی، یہ شب برات کی رات میں. آج ہم لوگ اس بات کو سمجھنا، اس بات پر غور کرنا ضروری ہے. آج اسلام کیا سکھاتا ہے، کیا سکھا رہا ہے اسلام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کام کرنے والے نوکریاں بھی تھیں، کام کرنے والے نوکر بھی تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے یہاں کام کرتے تھے.
کیا ہے کام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کی آنکھوں میں کام کرتا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ بھی روکے نہیں کہا میرے کام میں ہاتھ بٹا کر مجھے ساتھ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم کیا کرتے ہیں ہمارے یہ ہماری عادت ہے یاد رکھو رمضان شریف کا مہینہ میں بات بول رہا ہوں حدیث پاک میں سنا ہوں علماء فرماتے ہیں اور حدیث بھی پڑھا ہوں میدان رمضان میں میدان سنت میں میدان رمضان کے اس میں پڑھا ہوں 15 دن پہلے ہی رمضان کے 15 دن شب برات جیسے ہو جاتی تھی تو شب برات کے دوسرے دن اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ کے کھیتا تھے کام کرنے والے ان کے پاس نوکرا تھے نہیں سب کو بھی چھٹی دے چھوڑتے تھے انہوں ایکسٹرا بونس دے کو چھٹی دیتے تھے رمضان میں بولتے تھے ضرور حبیب تک کام کرتا تو اچھا لگتا تھا کیا بولتے مانا کیا اب کام کرنے کی ضرورت نہیں اور ایکسٹرا بونس میں گھر میں بیٹھو کھا کیونکہ تیری عبادت صحیح ہوگی تو ہماری بھی عبادت صحیح ہوگی تیرا رمضان صحیح ہوگا تو ہمارا بھی رمضان صحیح ہوگا ہاں تیری تراویح صحیح ہو تو ہماری تراویح صحیح ہوگی ہم تجھے کام میں رکھ کر ہم نمازوں کو جائیں گے تو تیری نماز کیا ہے تو خیال کرے گا کہ مالک تو مولا میرا زوکر مجھے نماز پڑھنے چھڑا دیا کیا ہے چھڑا دیا اپنے کام میں بٹھا دیا میرا عبادت کرنا بھی میرے لیے بیکار ہے کیا میرے لیے بیکار یاد یہ غور کرنے کیوں بول رہا ہوں یہ غور و فکر کیوں کرنے کی بول رہا ہوں اللہ سب پر رحم کر رہا ہے وہ تو بندہ نہیں کیا ہم بندے ہمارے اوقات میں نہیں ہے کیا ہماری یہ ایک لمحے کی اوقات نہیں ذرے بھی اوقات نہیں میں بیچما بولا تھا نا بندہ پیدا کے واسطے ہوا بندہ پیدا کے واسطے ہوا کیا شادی کی تھی کرتے تو ضرور یہ ہے بچے کی شادی کرنے کرتے تو بچے کی پیدا کرتے بچے پانی کیسے پیدا ہوا ماں سے پیدا کر اس سے پیدا ہوا کئی وہاں سے پیدا ہوا بولو کیا اس کی پراپرٹی ہے غریب ہے یہ ہے وہ ہے وہ پیدا ہوا بولو کیا اس کے نام شہرت اور عزت ملنے کہاں سے پیدا ہوا نہیں بتایا جاتا ہے یہاں پہ قول ہے حضرت غوث اعظم کا قول ہے کیا بولتے ہیں بندہ کس لیے پیدا ہوا کہ وہ مرنے کے بعد اسے محتاج یاد رکھو میں بات بول رہا ہوں قطب مینار دیکھ رہے چار مینار دیکھ رہے ہمارے نماز بنائے سنا ہاں قطب شاہ یونس نے بڑے بڑے مہینہ بنائے کیا عید بنا بناتے ہیں زندہ رہنا زندہ رہنا آج ہمارے پردادا دادا نے بھی پراپرٹی کو گئے بنا کے اللہ آپ کی اس میں برکتیں عطا فرمائے عمروں میں اللہ آپ کی برکتیں عطا فرمائے جو غریب ہے اللہ انہیں بھی سو کر عطا فرمائے ہاں تو میں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ ہے کیا ہم کھیتا نہیں ہو گئے میری پراپرٹی رکھتے ہوں میرے بازو رکھتے یہ کھیت میں ہم کر لیتے ہیں خبر کھین کرتے تھے وہ کرے کیا بولتا ہوں دنیا کے حالات سے یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یاد ہمیں سمجھ رہے کہ ہم طاقتور ہیں ہم سمجھ رہے کہ ہمیں یہ ہے وہ کس نے اشارہ ہوا دھن کو ملتے نہیں کیا ایک تو اشارہ ہوا دھن کو مات کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ اللہ کا خوف کرنا ہے تو قیامت کو یاد کرے موت کو یاد کرے جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے میرے مومن اسلامی بھائی جب تک بندے کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آتا اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آتا جب خوف خدا رہتا ہے قیامت کے دن کا حساب و کتاب کا بھی خیال کرتا ہے فکر کرتا ہے وہ بندہ گناہوں کی طرف پلٹتا بھی نہیں ہے گناہوں کی طرف پلٹتا بھی نہیں اللہ اکبر آج کی رات ہمارے لیے شب برات کی رات ہے ہمارے گناہوں سے ہمیں بری ہونے کی رات ہے کیا ہے ہمارے گناہوں سے ہمیں بری ہونے کی رات ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے اور اس میں کیا فرماتا ہے پھر اللہ کہ رزق کسے کتنا ہونا ہے حج کسے کتنا کرنا ہے کون کیا کرنا ہے کب کس کی موت ہے کب کسے کیا کیا کرنا ہے اللہ فرشتوں کے ہاتھ میں ریش دے دیتا ہے بانٹ دیتا ہے کب کب فرشتے کیا کرتا ہے اپنا کام کر لیتے رہتے ہیں سال بھر اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور یہ کب کب کرتے رہتے ہیں شب قدر شب برات رمضان مبارک کی رات پہلی رات میں سمجھ رہے ہیں بقرعید کی رات ہوتی نا عید الفطر کی رات میں یہ ساری چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے خوف کرو فکر کرو پیغمبر اسلامی بھائی آج ہمارے گھر کے اندر کیا بھی کمی پیشی رہی تو آج ہم لوگوں کے یہاں ناراض ہو جاتے ہیں